ہمارا کردار سیاست میں رہا ہے، ہمارے علاقے میں ہے، وہ ایک وزاداری کا اور بڑی شرافت کی سیاست کا رہا ہے۔ اس میں کسی بھی وقت کسی ادارے کے خلاف یا کسی بھی ایسے اینٹی پاکستان کہہ لیں یا اینٹی آرمی کہہ لیں یا عدالت کے کہہ لیں یا کسی کے کہہ لیں، اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے اور اپنے اس سیاست کو اگر چلانی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنا، اور جو ادارے پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں ان کی عزت اور اس کا خیال ہم نے سب سے پہلے کرنا۔ ہم پی ٹی آئی سے علیحدہ ہو گئے، اپنا تمام دوست احباب سے، اپنے عزیزوں سے اس پہ مشورہ کیا، اس پہ بات کی، اور سب کی رائے یہ تھی کہ ہم کسی بھی وقت کوئی ایسی پالیٹکس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ایسی کا نہیں بنیں گے جو ہمارے اداروں کو کمزور کرے یا ہمارے اداروں کے خلاف بات کرے۔ ہم اپنی سیاست، میں اپنی سیاست اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں مستقل جاری رکھوں گا، اور جو لوگ میرے ساتھ، میرے گروپ میں میرے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کا جس طرح وہ ہمارے ساتھ شفقت کرتے ہیں، ہماری ہر بات پہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کے لیے ہم جو دن رات ہوگا ہم کوششیں کریں گے۔ علاقے کی بہتری کے لیے ہماری سیاست جاری رہے گی، علاقے کی بہتری کے لیے کی ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ علاقے کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے جو میرا کردار جو میں ادا کر سکا وہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ شکریہ۔ آپ نے کہا کہ فوج کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ چلنا مشکل ہے، جی، فوج کے خلاف باتیں تو سر گزشتہ ایک سال سے ہو رہی ہیں جب سے رجیم چینج کا کہا گیا، جی، تب کیوں نہیں یہ خیال آیا کہ اس فوج کے خلاف باتیں کرنے والوں کے ساتھ؟ سر خیال تو بہت پہلے آیا تھا۔ جو ہمارا کردار رہا وہ کبھی بھی میرے کسی پولیٹیکل یا سوشل میڈیا پہ کبھی آج دن تک کوئی بیان ہم نے ایسا نہیں کیا یا دیا جس میں ہم آرمی کے اگینسٹ یا ہم اپنے کسی ہائی کورٹ ہو گئی، سپریم کورٹ ہو گئی، یا ہمارے کوئی بھی ادارہ ہے، ہم اس کے خلاف ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ سر جی یہ بتا دیں ابھی جو پنجاب میں انتخابات ہونے جا رہے تھے اس پہ آپ کو ٹکٹ ملا تھا یا نہیں ملا تھا، اور پھر کیا یہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد آپ کے جو سابقہ گناہ ہے سارے دھل گئے؟ میرے کو سابقہ گناہ پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ، کائنڈلی بتا دیں۔ جس طرح ٹکٹ کا بتا دیں۔ ٹکٹ جی میں بتاؤں، مجھے 2013 میں ٹکٹ نہیں ملا تھا، لیکن 2013 میں نہیں ملا تھا، میں تب بھی پارٹی کے ساتھ۔ 2018 میں ابھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا، لیکن ہمارا مسئلہ ٹکٹ کا نہیں ہے، ہماری پالیٹکس ٹکٹ کے گرد نہیں گھومتی، ہماری پالیٹکس گھومتی ہے علاقے کی ترقی کے ساتھ، پاکستان کی سالمیت کے ساتھ۔ ہماری اس کے ساتھ ریلیٹڈ یا لنکڈ اپ نہیں ہے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ ہوں یا ہمیں ٹکٹ ملے۔ یہ انتہائی عظیم میں اس پر بیٹھ کے کس طرح آپ کو کس طرح لگا؟ دوسری بات یہ کہ 2011 سے آپ نے خان صاحب کو جوائن کیا ہے، خان صاحب کی پالیٹکس تو ہے ہی اداروں کے خلاف، چاہے الیکشن کمیشن ہو چاہے جو بھی ہو، تو اس وقت آپ نے خان صاحب کو مشورہ کیوں نہیں دیا اور آج دباؤ میں کہ آپ چھوڑ دیں پارٹی کو؟ پہلی بات، آپ نے جس طرح کہا کہ بہت عظیم کرسی ہے، اس پہ اور بھی بہت پریس کانفرنس ہوئی، میں بھی اپنے آپ کو عظیم سمجھ رہا ہوں آج۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے، میں 2011 میں خان صاحب کے ساتھ تھا، چلے ساتھ جو بھی، لیکن خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں ہم نہیں تھے کبھی بھی۔ خان صاحب کو مشورہ دینے والوں میں جو لوگ تھے وہ میرے سے پہلے عظیم ہو چکے ہیں، وہ چھوڑ چکے ہیں، وہ جا چکے ہیں یہاں سے، ہمارا تو گنتی اس میں آتی ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ جو روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پریس کانفرنس ہو رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ تمام کی پریس کانفرنس جو ہے خاص اسکرپٹ ہے اس کا، اچھا، اور تمام کی پریس کانفرنس اسی طریقے سے شروع ہوتی ہے جیسے آپ نے کی، اپنے بارے میں بتایا، پھر فوج کی بات کی، تو کیا یہ اسکرپٹ آپ کو کوئی اسکرپٹ دیتا ہے؟ میری ایک گزارش ہے، اب اگر میں اپنا نام نہ بتاتا ہوں تو آپ میں سے بیشتر بھائی مجھے تو جانتے ہی نہیں، تو میں نے اپنا تعارف تو کرانا تھا، بھائی میرا نام یہ ہے، میں آ گیا تھوڑی کو، میں اپنا موقف بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
स्क्रिप्टेड कुछ नहीं है इसमें। सर जी ये बताइएगा कि ये जिस रस्मी कुर्सी का आपने जिक्र किया जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये तो एक ग्राउंड रियलिटी इन्होंने किया सर। आपको इस बात का अंदाजा है कि लोग आपके इस काम से नफरत कर रहे हैं, आपका वोट बैंक बढ़ रहा है, पाकिस्तान की मुइशत ऊपर जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, आप लोग कर क्या रहे हैं? सियासत तो छोड़नी थी फौज ने, लेकिन सियासतदान फौज छोड़ रहे हैं, सियासत छोड़ रहे हैं। जी ये मैंने पढ़ा था सोशल मीडिया पे, अगले दिन लिखा हुआ था, लेकिन इससे मईशत ठीक होगी या जो कुछ होगा ये उस वक्त ठीक होगी जिस वक्त मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी और कोई अमन आएगा। हम एज पाकिस्तानी जिस दिन हम इस चीज़ के साथ खड़े होंगे कि हमारे इदारे, हमारा मुल्क, हम इसके बारे में बात, आप तमाम मेरे भाई हम लोग बैठे ना, हम सब लोगों के लिए सबसे पहले पाकिस्तान, हम सब के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क की सालमियत है। इस मुल्क के साथ हम सब का रिज़्क, रोज़ी, हमारा कारोबार वाबस्ता है, इससे बाहर कुछ नहीं हमारा। तो अगर इस मुल्क में अमन नहीं होगा, जलाओ गिराओ की तरफ हम चले जाएंगे, लड़ने की तरफ चले जाएंगे, हम अपने इदारों से लड़ाई स्टार्ट कर देंगे, तो मुझे आप ये बताएं कि वो स्टेबिलिटी कहाँ से आएगी? वो अवामी नफरत वाला भी जवाब दीजिए। अवाम दो तरह के हैं, एक वो हैं जिनको आप बाज़ार में चले जाएं और आप पूछें कि भाई तुम्हारा रोज़गार क्या है, तो वो कोई रेडी लगाता है, कोई दुकान करता है, कुछ करता है। एक मैं उनकी, मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से इलाके से है जो छोटा सा शहर है, उसमें मेजॉरिटी लोग छोटे कारोबारों से वाबस्ता हैं जी, कोई दुकान है, रेडी है, कोई ज़मींदारा है, कुछ लोगों का गुजारा मुश्किल है। लोग अपने कारोबार से, अपने उसमें से ही नहीं निकल सक रहे कि वो मुल्क की सियासत को सोचें जी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़ से, आपने कहा कि जलाओ गिराओ की सियासत में नहीं करना चाहता, हालांकि जिस जुडिशल कमीशन में इमरान खान ने पेश रहा था